جی باب ما جاء في أكل الجراد به قال حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا سفيان عن أبي يعقوب بن عبدي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه سئل عن الجراد فقال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت غزوات ناكل الجراد. هكذا روى سفيان بن عيينة عن أبي يعقوب هذا الحديث وقال 6 غزوات وروى سفيان الثوري وغيره عن أبي يعقوب هذا الحديث وقال 7 غزوات. وفي الباب عن ابن عمر وجابر هذا حديث حسن صحيح. وأبو يعقوب اسمه وكيل ويقال وقتان أيضا. وأبو يعقوب الآخر اسمه عبد الرحمن بن عبيد بن إسطاس. به قال حدثنا محمد بن بيان قال حدثنا أبو أحمد والمؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي يعقوب عن ابن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابی کے ساتھ درجیہ پڑھ دیا کرو، یہ تو صحابی کا حق ہے. تم تو ایسا کرتے جیسے تم ہو ویسے ہی صحابی ہے. ہاں عن ابن ابی اوفى رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال عن ابي يعقوب عن ابن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوات ناكل الجراد. حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا. جراد کہتے ہیں ٹڈی کو. ٹڈی سے مراد وہ ٹڈی نہیں ہے جو ہمارے یہاں درختوں میں رہتی ہے برسات کے زمانے میں، اور وہ ہری ہوتی ہے. جو درختوں کا جو رنگ ہے وہی رنگ ان کا بھی ہوتا ہے. اس لیے کہ ابن عربی اندلس کی ٹڈیوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کیونکہ سرسبزی و شادابی تھی اور وہاں ٹڈی رہتی ہے کہ وہ تو سر سے پیر تک سم اور زہر ہے. یہ ٹڈیاں بھی جو رہتی ہیں اگرچہ شکل و صورت وہی ہے لیکن یہ زہریلی ہوتی ہیں. ان کا کھانا آدمی کو طرح طرح کے امراض میں مبتلا کر دے گا. اس سے مراد جس کو جراد کہا جاتا ہے، اس سے مراد وہ ہے جس کو ٹڈی دل کہا جاتا تھا. جماعت وہاں ٹڈی کے پیدا ہونے کے اسباب نہیں ہیں، یہ تو اللہ جانے کہاں سے نکلتی ہے، اور لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں کی تعداد میں. اس کا رنگ سنہرا ہوتا تھا اور وہ چلتی تھی، بس ایک طرف سے چل کر دوسری طرف چل رہی ہے. ہمارے بچپن تک آیا کرتی تھی، اب نہیں آتی ہے. لوگ نکل جاتے تھے اپنے کھیتوں میں کنستر خالی لے لے کر کے، بھاگتے تھے، دوڑتے تھے اور بجاتے تھے کھیتوں میں کھڑے ہو کر کے تاکہ بیٹھنے نہ. اگر بیٹھ گئی 5 منٹ میں کوئی پتا نظر نہیں آتا تھا، اس کی تعداد اتنی ہوتی تھی. یہ عرب کے ریگستانوں میں آتی ہے، وہاں پیدا ہونے کی، اس لیے کہ سرسبزی ہے ہی نہیں، وہ تو ریگستان ہے. مگر خدا جانے کہاں سے یہ خلق خدا نکلتی ہے اور نکل کر کے بس جا رہی ہے اڑتی ہوئی. وہ ہے جس کو آپ نے فرمایا ہے احلت لنا المیتتان السمک والجراد. اب میتتان کے اندر اگر ٹڈی مر گئی بدون الذبح، یہ مراد ہے، تو اس کو کھایا جا سکتا ہے. جیسے کہ مچھلی بدون الذبح مر گئی، اس کو کھایا جا سکتا ہے. اب اگر موت بالسبب یا بدون السبب، امام کے نزدیک اس سے کوئی بحث، آپ نے مطلق میت کو فرمایا ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان مات الجراد بالبرد لا یوکل وان مات بدون سبب تو اب لا یوکل عند احمد وعند مالک رحمہم اللہ. اس کا مطلب ہے کہ اگر موت بدون سبب ہوئی ہے
تو نہیں کھائیے۔ بسبب موت ہو، کیا مطلب ہاتھ میں پکڑ لیا تم نے، پکڑ کر کے کہیں رکھ دیا، مر گئی، یا زندہ کو تم نے پر نکالے اس کے اور ڈال دیا گھی کے اندر، تل دیا، اگرچہ اس کو عام طریقے پر فقہا ناپسند کہتے ہیں، اس لیے کہ تعذیب بالنار ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر اس کے لیے بسبب موت ضروری ہوتی، جیسا کہ حنابلہ اور موالک کہتے ہیں، تو ذبح ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے امام کے نزدیک چاہے جس طرح چھوٹی مچھلی، اسی طریقے سے یہ بھی ہے۔ پھر دوسری چیز، اس کے سر کو اگر آپ پکڑ کر کھینچیں، پر کو توڑ دیں، سر کو کھینچ دیں، تو جو اس کے پیٹ کے اندر ایک آنت ذرا سی ہوتی ہے باریک سی، وہ کھینچ کر کے اس کے ساتھ آ جائے گی، اسے پھینک دیجئے، تو اب ایک خول رہ جائے گا، اسے آپ تیل میں تل کر کے کھا لیجئے۔ وہ ہے کیا؟ اگر 500 1000 کھاؤ گے تو 2 4 5 لقمے بن جائیں گے، لیکن عام طریقے پر فقہا فرماتے ہیں کہ یؤکل الجراد بما فیہ، جیسے مانش چھوٹی چھوٹی مچھلی آتی ہے اتنی لمبی لمبی، اس کو پکڑنا، پر کاٹنا، پھر بیچ میں سے چاک کرنا، یہ تو صبح سے شام تک 2 4 لقمے کی مچھلی ہو گئی، اس لیے مانوش یہ سب نہیں دیکھتا ہے، وہ تو لاتا ہے، دھوتا ہے اور اسے پکا کر کے بما فی برجس ہی کھا جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ بھی کھائی جائے گی، اگر کھائی جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے جواز کے قائل نہیں ہیں، لأنه رجس ما فی بطنه رجس نجس لا یؤکل، لیکن عام طریقے پر فقہا اس لیے کہ وہ اس کو ما فی بطنہ کو نکالنا بڑا مشکل مسئلہ ہے، اور وہ ہے کتنا، اس کا وجود ہونا نہ ہونا برابر ہے، اس لیے جس طرح چھوٹی مچھلی کو کھانے کی اجازت دیتے ہیں اسی طرح اس کی بھی اجازت دیتے ہیں۔ الحاصل یہ وہ جراد نہیں ہے، بلکہ یہ وہ جراد ہے جو اللہ کہیں سے، کہاں سے آتی ہے نہیں معلوم، اور کتنی ہوتی ہے لا الہ الا اللہ نہیں معلوم کتنی ہوتی ہے، وہ آتی ہے، آج کل بھی آتی ہے، عرب کے اندر ملتی ہے کبھی کبھی، مگر دیکھو تو قیمت کیا ہے، 300 ریال کلو، پاؤنڈ کو بھی آدھا کلو ملتی ہے، 300 ریال کی، مطلب یہ ہے تقریباً 5000 روپے کی۔ تو لوگ اس طریقے سے اس کو فرمایا جا رہا ہے جراد کو کھایا جا سکتا۔ جی